अब भड़ुआ भी नहीं जानते हो? नहीं मौलवी साहब जानते हैं। भड़ुआ कौन नहीं जानता होगा? और वो भी ना जानते हो तो वो भी सीख लो मौलवी जर्जीस से। अपनी बहन, अपनी बेटी को तवाइफों के चकले में बिठाकर हरामकारी करवाने वाला, जिना करवाने वाला और जिना की अपनी बेटी और बहन की कमाई खाने वाले को भड़ुआ बोला जाता है। और कितनी अल्लाह के रसूल और कौन से सख्त जुमले बोलेंगे, इससे ज्यादा सख्त जुमले और क्या हो सकते हैं। अलमरातु इज़ा इस्तातारत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबूदार कोई भी चीज इस्तेमाल कर ले, हदीस में यह नहीं आया इतर लगा ले, इस्तातारत, जब कोई फेल बाबे इस्तिफाल में चला जाए तो तलबे माखज उसके अंदर पाया जाता है, यानी किसी भी हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आ रही हो अगर वो अपने जिस्म पर लगा ले, तेल, डाबर आंवला, चमेली, कोई भी खुशबूदार तेल, परफ्यूम, हर वो चीज जिसके अंदर खुशबू आती हो, जरूरी नहीं वो इतर हो, कोई भी चीज हो, अगर लड़की ने लगा ली पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, क्रीम, और लगाने के बाद जिससे भी खुशबू हासिल हो जाए वो लगा लिया, फमर्रत बिल मजलिस, और जहां पर लोग बैठे होते हैं वहां से निकल जाए, बस बैठे नहीं उनके पास, सिर्फ गुजर जाए, फमर्रत, गुजर जाए, जहां आम लोगों का रास्ता हो, मर्दों का, वहां से गुजर जाए, जाहिर स्कूल जाएगी, जाहिर बाजार जाएगी, कोई भी चीज लगा ली और वो लोगों के सामने से गुजर गई, सिर्फ गुजर गई, बैठी नहीं, बोली नहीं, सलाम नहीं किया, कलाम नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ गुजर गई। अल्लाह के नबी फरमाते पहिया कज़ा व कज़ा, वो ऐसी है, वो ऐसी है। फिर आप पर सब्र नहीं हुआ, फिर आपने बता भी दिया, अज़्ज़ानियतु अज़्ज़ानियत अज़्ज़ानिया, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है। आय अल्लाह, मेरे माँ बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान जाए, सारी दुनिया का मुसलमान नबी की इज्जत और आबरू पर कुर्बान जाए। आय अल्लाह, अगर मेरा हबीब तेरा महबूब अगर एक ही बार कह देता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से सिर्फ एक बार निकल जाता, अज़्ज़ानियता, वो ज़ानिया है, वो बदचलन है, तो हमारे ईमान लाने के लिए काफी था, हमें मान लेने के लिए काफी था, हम मुसलमानों को उस पर यकीन कर लेने के लिए काफी था। लेकिन उस बात को मेरे नबी 3 बार कह रहे हैं, आनी अज़्ज़ानियता अज़्ज़ानियता अज़्ज़ानियता, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदचलन है, वो बदकार है, वो बदकार है, वो बदकार है। इससे भी ज्यादा सख्त और खतरनाक जुमले मैंने बोले पहले, सुन लीजिएगा यूट्यूब पे पुरानी तकरीरों में, मैंने इससे भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोले हैं, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। वो बदचलन है, वो बदकार है, मेरे नबी एक बार कह देते तो हमारे मानने के लिए काफी था, लेकिन 3 बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कितनी बड़ी बदचलन है। जो गुजर जाए वो बदचलन, जो गुजर जाए वो बदकार, जो लड़कों के साथ डेट पे जाए, पूर्णिया में या कटिहार में कॉफी पिए, चाय पिए, जो अपने साथियों के साथ बैठकर 5-5, 6-6 घंटा बैठकर पढ़ती हो, जब गुजर जाने वाली बदचलन है तो डेट पे जाने वाली कितनी बड़ी हुई, 5-5, 6-6 घंटे उनके पास रहकर गुजारने वाली कितनी बड़ी हुई, और उनके साथ चिपक कर सो जाए तो फिर वो कितनी बड़ी हुई, अपना जिस्म उसके हवाले कर दे तो फिर वो कितनी बड़ी हुई। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप सोचोगे तो बहुत आगे बात बढ़ेगी। सिर्फ गुजर जाने वाली बदचलन है तो आगे वाले स्टेप तो मेरे भाइयों खुद बहुत बड़े हैं अपने अंदर, फिर उनसे आप अंदाजा लगाइए कि वो कौन है। मेरे भाइयों, मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं, आइंदा मुझे बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, डर मुझे इस बात का है कि अल्लाह मेरी तकरीर की कितनी लाज रखी जाएगी, अल्लाह मेरे खिताब का कितना असर होगा, आप लोगों में से कितने लोग अपनी बहन और बेटियों पर काबू पाएंगे, कितने लोग हैं जो उन पर कंट्रोल करेंगे, कितने लोग हैं। कल तक वो जमाना था कि हजरत आयशा सिद्दीका के पड़ोस में एक लड़की थी 4 साल की। हजरत आयशा उमूमन उनके पास बच्चे नहीं थे,
اس لیے پڑوس کی لڑکی کو گود میں اٹھا کر کھلا لیا کرتی تھی. ایک دن انہوں نے آواز دی بیٹی ادھر آؤ. وہ بچی بھاگتے ہوئے آنے لگی. آج اس کی ماں نے اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے تھے. بچی کو بجنے والی آواز پسند تھی. حضرت عائشہ نے اس بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا آتے ہوئے تو ایک دم چیخ پڑی, آئے میری سہیلی, آئے میری بہن, جلدی آ, اپنے گھر سے نکل اور اس بچی کو میرے گھر میں گھسنے سے پہلے لے جا. اپنی بچی کو اپنے گھر لے جا. اگر یہ میرے گھر میں آ گئی اور محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا اس کے پیروں میں گھنگرو بندے اور آواز آ رہی ہے تو میری شامت آ جائے گی. میرے نبی کو ہر بجنے والی چیز ناپسند ہے, چاہے وہ پیروں کے گھنگرو ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو, 4 سال کی بچی عموماً لوگ پہنا ہی دیتے ہیں کہ لے لو, کوئی بات نہیں, بچی خوش رہے, روئے گی نہیں. حضرت عائشہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ 4 سال کی بچی پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے وہ میرے گھر میں آ جائے. آج کتنے افسوس کی بات ہے, آج ہمارے گھروں میں فلمی دنیا کے بے شرم و بےہودہ گانے ہمارے گھروں میں بجائے جا رہے ہیں. ٹی ویوں نے اس کسر کو پورا کیا. جن کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں, موبائلوں نے ان کسر کو پورا کر دیا. میرے بھائیوں, اب تو اگر اینڈرائڈ موبائل نہیں تو چائنا موبائل میں 2 GB کی میموری بھر لو اور گانے سن لو. تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی ان کو سن رہی ہیں. آج یہ ساری خرافاتیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں. کن کن چیزوں پہ ہم تعجب کریں گے اور کن کن چیزوں کو ہم روئیں گے اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد نہیں آ رہی ہے. مدد کہاں سے آئے گی, مدد کہاں سے آئے گی. ابھی یہ صورتحال ہے. ابھی میں مٹیا میں بھی بولا تھا 6 مہینے کے بعد آپ کے یہاں چناؤ ہے اور دیکھ لیجئے گا ہماری حیثیت کیا ہوگی چناؤ میں. میں نے مٹیا کے جلسے میں کہا تھا ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خریدو تو کم سے کم 20 سے 25 ہزار کی ملے گی. ایک اچھی نسل کی بکری خریدو تو 15 سے 20 ہزار کی ملے گی. ایک میڈیم قسم کا کتا خریدو, کتوں کی قیمت سب سے زیادہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ. میڈیم کوالٹی کا کتا خریدو تو اس کی قیمت 10 سے 15 ہزار آپ کو کتا ملے گا. اور ہم مسلمانوں کے ضمیر کو خریدو تو صرف اس کی قیمت 500 روپے, 1000 روپے. 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس دلال آئیں گے, دلال, ہجڑے آئیں گے, ہجڑے. ہائی کمان سے اوپر سے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لے کے آئیں گے. میں ووٹ دلواؤں گا تمہیں اور آپ کو 500 روپے میں خریدیں گے. آپ 500 روپے میں بکیں گے. آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 500 روپے میں آپ کی بیوی کی دوا آ جائے گی. آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 1000 روپے میں آپ کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا. آپ 1000 روپے لیں گے اور وہاں مہر لگا دیں گے جہاں وہ کہے گا. 5 لاکھ میں 2 خرچ کرے گا, 3 اپنے پاس رکھ لے گا. وہ دلال, وہ ایجنٹ, وہ ہجڑا اپنے پاس رکھے گا اور آپ کو 500 روپے میں ایک کتے کی قیمت ہمارے ضمیر کی قیمت سے کہیں گنا بڑھ کر ہے. آج ہم مسلمانوں کے ضمیر کتوں سے بھی زیادہ نیچے گر چکے, کتوں سے بھی زیادہ سستے ہو چکے ہیں, کتوں سے زیادہ. سنو, دلالوں کو برا لگے گا, تمہیں تو نہیں لگنا چاہیے. ہاں تمہیں بھی لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم دے چکے ہیں, ہم لے چکے ہیں 500 روپے اور 1000 روپے. یہ تمہاری اور ہماری نالائقی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی پھیل آج اس دیش کا چوکیدار بنا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں بی اے پاس, وہ بی اے پاس بھی نہیں ہے, 8ویں فیل. اور دیکھ لو دیش کو کہاں لے گیا. ارتھ ویوستھا کمزور, مندی نے پورے بھارت کو نڈھال کر دیا. ویاپاری پریشان, بلڈر پریشان, کوئی بھی خوش نہیں ہے. اللہ کی قسم کوئی بھی خوش نہیں ہے. پھر بھی ووٹ وہی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہندوؤں کا مسیحا ہے. یہ ہندو, اس نے مسلمانوں کی عقل ٹھکانے لگائی. ابے الو کے پٹھوں,
गधो, मीडिया वाले आप लोग बुलाते नहीं हो, बुलाओ एबीपी न्यूज, जी न्यूज, आज तक वालों को, और वो दे मेरी बात। तुमसे बड़ा गधा तो कोई नहीं है जो समझ ही नहीं पा रहा है। और मैं अल्लाह की कसम और काबे के रब की कसम खा के कहता हूं, तुम उल्लू के पट्टे हो, गधे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। मुसलमानों का खिलाफ कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जितने काम मोदी जी ने हम मुसलमानों के फेवर में और हम मुसलमानों के हक में किए हैं, अल्लाह की कसम हिंदुओं के हक में नहीं किए। वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। आप ये मत सोचना कि मौलवी जर्जीस को मोदी जी ने कुछ दे दिया है, नहीं नहीं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पे ये बात कहता हूं कि जितना काम मोदी जी मुसलमानों की दुश्मनी में कर रहे हैं, उनकी अकल कह रही है कि ये मुसलमानों के फेवर में नहीं, हिंदुओं के फेवर में हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों के फेवर में कर रहे हैं। हमारी नौकरियां हमारी कितनी है, देते कितनी हो तुम हमें? 100 में 2 नौकरी तुमने दी, 98 तो तुम्हारे ही आदमी है। नौकरियों से निकाले जा रहे हो तो तुम निकाले जा रहे हो, हम थोड़ी निकाले जा रहे हैं। 3 तलाक से लेकर बकिया जितने भी काम तुमने किए हैं, तुम्हारी अकल कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, तुम हिंदुओं को प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो। जिस दिन इस हिंदू को ये पता चलेगा कि ये सारे काम मुसलमानों के फेवर में है, मुसलमानों के हक में है, जितने चाहा था तुम्हें और जितनी ऊपर उड़ान उड़ रहे हो तुम, अल्लाह की कसम इतनी तेज गिरोगे जमीन पर कि तुम्हारी हड्डी का भी सुरमा बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। हम तुम्हें खुश नहीं करना चाहते, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहता कि तुमने क्या क्या किया हमारे हक में, क्योंकि ये चैनल वाले सब अभी कल यूट्यूब पे डाल देंगे और ये बात ऊपर तक पहुंच जाएगी और कल से जो काम कर रहा है वो भी खत्म कर देगा हमारे। हम बताना नहीं चाहते हैं। कभी फुर्सत से सुन लेना, बड़ी दर्द भरी है दास्तां हमारी, हमसे पूछो। अब रहा 370 का मसला, उसको जरूर हम लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। कश्मीर वाला तो उसमें भी अभी तो आगाज है, अभी तो शुरुआत है, अभी चलिए। अभी तो मैं 2 कश्मीरियों से मिला, दिल्ली में गया था, 2 कश्मीरियों से मिला। मैंने कश्मीरियों से कहा अब क्या होगा आपका, अब तो लोग जमीन खरीदेंगे आपके यहां, तो गाली दे रहे थे वो कश्मीरी। जानते हो क्या कह रहे थे? ये साले, मां की गाली दिया, ये साले मादर, ऐसे करके। अब आगे वाला जुमला तुम लोग हमसे ज्यादा जानते हो। बोला ये साले मादर जमीन खरीदेंगे कश्मीर में आके, फिर आगे बोलता है साले हमारे यहां का डिसीजन सेब तो खरीद नहीं पाते, सब अमेरिका और इंग्लैंड जाता है बिकने के लिए, ये हमारे यहां के दिल्ली बंबई वाले साले सेब तक तो खरीद नहीं पाते, नंगे भूखे जमीन खरीदेंगे, खरीद के तो देखे हमारे यहां। अभी तो शुरुआत है, चलने दो। देखो ये 56 इंच का सीना कब 6 इंच का रह जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी चलने दो, मामला चलने दो, अभी मत गिनवाओ। मैं आपको गिनाऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे कि ये चीज मेरे फेवर में, ये चीज मेरे फेवर में। जीएसटी जितनी नोटबंदी जितने भी इसने जो भी कानून बनाया है, अल्लाह की कसम सब में हमारा फायदा है। कैसे है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा। कुछ बातें जरूरी नहीं कि वो बताई जाएं, जरूरी नहीं कि हर वक्त में हर बात आपको बता दूं, कुछ बातों को मुझे रहने दीजिए। शिकार जब सामने आए तब तीर छोड़ना चाहिए, बगैर शिकार के तीर छोड़कर हम नुकसान नहीं करना चाहते अपना। तो मेरे भाइयों कुछ बातें छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं बताऊंगा कि कितने फायदे हुए इससे। और मुसलमान थोड़ा सा मॉब लिंचिंग वगैरह से परेशान हो जाता है, बस मिले मारा, एक मजबूर आदमी, मजबूर आदमी। रामायण में लिखा है 20 आदमी मिलके किसी एक मजबूर आदमी को मारे, उससे बड़ा हिजड़ा कोई नहीं। ये रामायण में लिखा है, रामचंद्र जी ने कहा है, और वाल्मीकि जी के रामायण में लिखा है जो 2000 साल पुरानी लिखी गई है, उसमें लिखा है। डंके की चोट में मैं कह रहा हूं, आप बताओ
کتابوں کے مطابق خود جڑے. ہم لوگ تھوڑا سا وہاں سے مجبور ہوتے ہیں. ہمیں 3 طلاق تم نے بنایا, ہمیں اعتراض ہے. یہ ہمارے ذاتی اختلاف تھے, وہ ہماری جگہ پر رہنے دیتے, ہم لوگ مل کے نپٹاتے. لیکن اس کو منظر عام پر لا کر اس طریقے سے پیش کرنا کہ اس کو اسلام کی اور غیر مسلم کی لڑائی سے آپ نے جوڑ دیا اور اس کو پاس کرانے کے لیے وہاں لے گئے. لیکن تم نے جو کیا, چلو میں اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق پر سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ قانون لاؤ, تم لائے. لیکن موب لنچنگ پر تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ قانون لاؤ. کیوں سانپ سونگا ہوا ہے؟ 56 انچ کا سینہ کہاں چلا گیا؟ کیوں قانون نہیں لایا جاتا؟ اگر 3 طلاق دینے سے مسلم عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا تو 20 اور 25 لوگ ایک نہتے بے بس انسان کو مار ڈالے, یہ ظلم نہیں دکھائی دے رہا تمہیں؟ لیکن جو خود اس فیکٹری کا موجد ہو, جو خود اس فیکٹری کا موجد ہو, جس نے خود اس فیکٹری میں آگ کے انگارے آگ لگائی ہو, وہ آدمی بیچارہ درد کو کیا سمجھے گا؟ جس کی خود کوئی اولاد نہ ہو, کسی کے بیٹے کا درد کیا سمجھے گا؟ یو پی میں ایک چیف منسٹر ہوتا تھا رام پرکاش گپتا, گزرا. اس کے زمانے میں یہ ہوا کہ کوئی مسجد نہیں بنانے دیں گے اتر پردیش میں, بہت سی باتیں بنی, اور اس میں ایک کانفرنس ہوئی لکھنؤ کے اسمبلی کے پاس. اس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سبھی آئے. مسلمانوں کی طرف سے 10 مولانا بھی بلائے گئے. ان 10 مولویوں میں میرا بھی نام شامل تھا. وہ تقریر یوٹیوب پہ پڑی ہوگی. میرے بھائیوں, بہت سی باتیں کہی گئی, لیکن اس میں بھی مجھے سب سے بعد میں ٹائم ملا تھا. اس لیے سب سے بعد میں ٹائم ملنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا کہ پہلے میں نے سب کی سنی, اب ہمیں جواب دینے میں آسانی ہو گئی. اس میں چیف منسٹر تھے رام پرکاش گپتا. اس زمانے کے رام پرکاش گپتا کی طرف سے آئے ہوئے ایک آدمی نے مجھ سے پہلے تقریر کی, اور تقریر میں کہا کہ بھائی سول لا, کامن لا اگر ہو جائے, سب کے لیے برابر قانون بن جائے, تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے یہ مسلمان دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں, سب کے لیے قانون. میں نے فوراً ان کو ٹوکا بھی تھا. میں نے کہا مثال پیش کریے, کیا ہے کامن لا کا مطلب؟ کہنے لگے جیسے سب کو ایک بیوی, وہ دوسری نہیں کرے شادی, 2 بچے, تیسرا بچہ جس کا بھی ہوگا اس کو سزا دی جائے. میں نے جھٹ سے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے منظور ہے. حالانکہ دوسرے مولوی کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا چپ بیٹھو, سنبھال لوں گا میں. بنائے تو پہلے, پھر مائک پکڑا, ایک طرف وہ ایک طرف میں, اب ڈیبیٹ چلی. سنیے, اس نے کہا جرجی صاحب صرف آپ ہی بول رہے ہیں اور آپ کا کوئی مولانا اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں نے کہا ان کے ہاتھ پر میں جوڑ لوں گا, سب کو میں بنا لوں گا, لیکن سب کے لیے آپ قانون بناؤ. بولے کیا مطلب؟ سب کے لیے بنے گا, ایک بیوی ہوگی سب کی, دوسری نہیں رکھے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جب سب کے لیے ایک بیوی کا قانون بناؤ گے تو جس کے پاس ایک بھی بیوی نہ ہو اس کے لیے کیا قانون بناؤ گے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب یہ قانون بن جائے گا کہ سب کو ایک بیوی رکھنے کا ادھیکار ہے, 2 نہیں رکھے گا 2 والے کو سزا, تو جب 2 والے کو آپ سزا دے رہے ہیں تو ایک بیوی کا قانون بننے کے بعد جو ایک بھی نہ کرے وہ کہے ہم کرتے ہی نہیں, ہم نہیں کریں گے, ہم نے سنیاس لے لیا, تو اس کے لیے بھی کوئی سزا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتا ہے چیف منسٹر کا پی اے؟ ارے صاحب وہ نہیں کر رہا, اس کی مرضی, آپ کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اس نے جملہ یہ استعمال کر دیا لکھنؤ میں سب کے سامنے. پبلک نے شور کیا ہے باپ تک مت جاؤ. میں نے کہا رکو, بیٹھو آپ, اچھا کیا باپ تک گئے, رکو آپ بیٹھو, ہماری ان سے بات ہو رہی ہے, آپ بیٹھو. پبلک کو بٹھایا. میں نے کہا سنیے, آپ نے کہا کہ ایک بیوی بننے والا قانون سب کے لیے ہونا چاہیے, میں نے منظور ہے, لیکن جو ایک بیوی کا قانون بن جائے اس کے بعد جو دوسری کرے اس کو سزا آپ دینا چاہے دیجیے, جو تیسری شادی کرے جو سزا دینا چاہو دے دو, 7 سال 10 سال 20 سال عمر قید بناؤ.
لیکن ایک بیوی کا قانون بننے کے بعد جو ایک بھی نہ رکھے اس کو بھی عمر قید کی سزا دے۔ اب آپ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس کی مرضی نہیں کرتا شادی، تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تو جب معاملہ مرضی پر ہی آ گیا تو میری مرضی میں 2 کرتا ہوں، تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ایسے ہی کہا۔ مجھے اس پر مقدمہ بھی جھیلنا پڑا لیکن بچ گیا۔ بچا کیوں؟ پہلے باپ کی شروعات تم نے کری، میں نے جواب میں کری۔ اگر مجھے سزا ہوگی تو بیٹا بچو گے تم بھی نہیں۔ میں نے کہا جب بات مرضی پہ ٹکی ہے تو مرضی پر، تمہاری مرضی تم ایک بھی نہیں کرتے، ہماری مرضی ہم 2 کرتے۔ جب بات پھر مرضی پہ آ گئی پھر قانون کہاں رہ گیا؟ قانون آپ بنائیے تو سب کے لیے بنائیے۔ کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت اٹل بہاری جی زندہ تھے۔ میں نے کہا مثلاً اٹل بہاری جی زندہ ہیں، ان کی ایک بھی شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ بولیے۔ ہم نے کہا کامن لا کا دوسرا پوائنٹ آپ نے چھیڑا، 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونا چاہیے، بناؤ قانون۔ 2 سے زیادہ بچے پیدا ہو جس کا تیسرا ہو 5 سال کی سزا، چوتھا ہو 7 سال کی سزا، 5واں ہو 10 سال کی سزا، بناؤ قانون۔ میں نے کہا اور جس کا ایک بھی نہ ہو اس کو؟ جب 2 بچوں کی آپ قانون بنا رہے ہیں تو جس کا ایک بھی نہ ہو، چلو ایک بیوی سے شادی کرنے کے بعد بھی اس کو بچہ نہیں ہو رہا، اس کا کیا کرو گے؟ ارے صاحب ہو ہی نہیں رہا تو اناتھ آشرم سے لا کے اس کی جھولی میں بھرو، چلو پالے، 2 بچوں کا باپ اس کو بھی بناؤ۔ نہیں ہو رہا، قدرتی چیز ہے، نہیں ہو رہا تو اناتھ آشرم سے لے کے ڈالو، اس کو بھی دو، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب ماتھا پکڑ کے کہتا ہے تم لوگ بننے ہی نہیں دو گے قانون، بننے ہی نہیں دو گے۔ اور سارے مولوی اٹھے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، ارے واہ کیا جواب دیا، کیا جواب دیا۔ میں نے کہا یہ لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں بھاگیں گے، یہ ایسے ہی بھاگیں گے، اس بھاشا میں سمجھیں گے یہ لوگ، اس بھاشا میں سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم تو لڑائی لڑتے ہیں، تمہیں یہی سب سننا پسند ہے، مقدمے ہم جھیلتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم سنو تو ادب کے دائرے میں سنو۔ ہم تو اپنا کلیجہ پھاڑ رہے ہیں، تم شور کر رہے ہیں، تو آپ بھی اسلام کو زندہ کرو۔ یہ ساری لڑائیاں ہم اسلام کے لیے لے رہے ہیں، اور اسلام جب ہمارے ہی گھر میں رسوا ہوتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جب اسلام ہمارے ہاتھوں سے رسوا ہوتا ہے تو میرے بھائی ہمیں رسوائی بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک اور منتر کی طرف چلتے ہیں، وہ منتر مجھے بڑا پیارا ہے، اس منتر کو میں نے بہت سی بار پڑھا، شاید آپ نے نہ سنا ہو تو پھر بھی اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اس منتر کی روشنی میں اچھی بات جو بھی مل رہی ہے لے لینا چاہیے۔ اوواچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشارتا تب دیو مہاراج مم دستما گیتا مرموچھشٹ سمنجی ہاتی تدا تد پشی بھون اتی شوتوا تدا درشٹا پرم بسمائی ماگیتا چتر بپراتر بدیو کرشیامی کلچھیو بھونتو باندھوا دیوا سواشینو درشیہ تھا شرم شرودھاری سدوشکا شرم شرودھاری سدوشکا اچلاپی لنگچے دین سربچو متو مم مسلینیو سنسکارا۔ شری بھوشیہ پران پرتی سرگ پر کھنڈ 3 ادھیائے 3 منتر نمبر 25 26 27 28 29 30 6 منتر میں نے پڑھے ہیں۔ پورے منتر کا ترجمہ اور خلاصہ نہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہ ہندو دھرم کی کتاب محمد رسول اللہ کے بارے میں اس سے زیادہ اسپشٹ، اس سے زیادہ کھل کر، اس سے زیادہ واضح کوئی بھوشیہ واڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ انتم رشی جب اس دھرتی پر آئے گا تو پرتھم کاریہ چندرما کے چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا، یہ اس کا چمتکار ہوگا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا انتم رشی ہوگا۔ بھارت میں راجہ بھوج نے جب چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، بھارت میں راجہ بھوج نے جب چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تو وہ سیدھے ایودھیا مکے کی سرزمین پر گیا اور محمد صاحب کی شرح میں جا کر ایمان لے آیا۔ راجہ